تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 43ویں نمبر پر، 43rd جی، اور وہ الکریم۔ الکریم۔ الکریم، الکریم کو معنی بہت کرم کرنے والا، جی، اور یہ جو ہے اس کے عدد جو ہے 270 ہیں، یعنی عدد کبیر 270 اس کی عدد ہیں، اور یہ نام جو ہے اس کی جو ہے مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہے، 9۔ جب بھی اس کا ورد وظیفہ کیا جائے تو ہر 9 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجلال عطا فرما دے۔ اور قرآن کریم میں یہ نام 3 مرتبہ مختلف جگہ پر دہرایا گیا ہے۔ اور کریم ایک ایسا نام ہے کہ کریم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ سجتا ہے۔ اصل میں کریم اللہ ہی کو کہا جا سکتا ہے، ہاں درجہ بدرجہ اللہ کی غیر پر بھی کریم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں کریم کا مصداق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ذات جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے اور اس انسان کے گمان سے زیادہ عطا کرے، اور پھر عطا کرنے کے بعد خود ہی اس کی تعریف اور توصیف بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک بندہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا ہے تو اللہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہے، حالانکہ دیا خود ہی ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کریم۔ لہٰذا کریم کو اردو کے اندر اصل میں کوئی معنی کیا نہیں جا سکتا، عام طور پہ سخی اس کا معنی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ سخی جو معنی ہے وہ پورے اس معنی پہ حاوی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس قدر صفات اللہ کی آ جاتی ہیں کہ جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے اور انسان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دے کے پھر خود ہی تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ گزر رہے تھے تو ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرنے والے نے کہا کہ انا وجدناہ صابرا۔ حضرت ایوب علیہ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے جو ہے اپنے بندے جو ہے ایوب کو بڑا صابر پایا، اور وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور بہت جو ہے وہ اللہ کی طرف آہوزاری کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جیسے یہ سنا تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، وہ واقعی کریم ہے، خود ہی صبر کی طاقت دی ایوب کو اور خود ہی اس کے صبر پر تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ بندے کی کیا طاقت ہے کہ معمولی ایک کانٹے پر بھی صبر کر پائے، کہ اس کی عنایت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے صبر، اور صبر عطا کر کے پھر خود ہی کہتا ہے دیکھو کیسا میرا صابر بندہ ہے۔ تو یہ ہے کریم۔ اور کریم میں نے بتایا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کریم نہیں کہا جا سکتا، ہاں کہتے ہیں تو وہ یہ ہے درجہ بدرجہ کہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں جو کرم کی شان موجود ہے، اس کے اندر جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ ایک سخاوت موجود ہے، لیکن حقیقت میں کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بڑے عجیب فضائل و فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے اس کا ایک فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ علماء اور صلحاء، اللہ کے جو نیک بندے ہیں دنیا میں، ان کی نظر میں معزز اور محبوب ہو جاؤں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور وہ سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے یا کریم، بستر پر بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کے پڑھے، اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے 270 مرتبہ، یا اس بندے کے نام کا جو عدد ہے وہ، تو وہ یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتا رہے اور یہ پڑھتے ہوئے سو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی وقت کے علماء صلحاء جو نیک لوگ ہیں ان کی نظر میں اس کو معزز کر دیں گے، وہ اس کو معزز محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور ظاہر ان کی جو ہے نظر محبت ہے وہ تو اللہ کے ہاں گویا کہ منظوری کا پروانہ جاری کروائے گی۔ تو یہ ایک ہی تاثیر۔ دوسری تاثیر ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے غیب سے مجھے رزق ملے، میرے پاس اسباب وسائل ہیں نہیں، یا اللہ غیب سے آپ رزق عطا فرما دیں، اور ظاہر کہ کریم میں بلا استحقاق دینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا بندہ اس نام کو جو ہے کہتے ہیں چمٹ جائے گویا کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھے بس غیب سے رزق چاہیے، اس لیے کہ میں اسباب وسائل کسب معاش اس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ یا تو اس کی اپنی عدد 270 مرتبہ پڑھے، یا 313 مرتبہ پڑھے، یا اس بندے کے اپنے نام کی عدد وہ یہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے وہ اللہ تبارک و تعالی سے روز دعا کرے۔ نماز فجر کے بعد پڑھے تو بیسٹ ہے، ورنہ عصر کے بعد پڑھ لے۔ تو یہ ہے، تو اس طرح یہ عمل شروع کر دے، اور یہ 90 ڈیز پابندی سے کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں، جس میں خوبی ہے۔
اور تیسری خوبی ہے کہ اگر کسی کی دکان ہے، کاروبار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور برکت ہو، خاص طور پر اس کے اسباب، یعنی جو سامان تجارت لائے ہیں، میں جتنا ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈبل ہو جائے سامان تجارت، زیادہ مال بکے، زیادہ پھر سپلائی ہے، پھر ڈیمانڈ ہو، تو یہ اگر چاہتا ہے تو وہ یہ یا کریمو اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ یا کریمو 1000 مرتبہ کسی بھی وقت وہ دن میں یا رات میں متعین کر لے اور پھر روزانہ وہی وقت رکھے، اور اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور 1000 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا ورد کرنا ہے۔ اس کا جو بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، اگر کوئی جاب ہے تو جاب کے اندر وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کام ملے، زیادہ سے زیادہ آورز ملے ہیں، تو یہ جو بھی چیز، تو اس نیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی سماجی رزق کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس میں خوبی ہے۔ اور ایک خوبی اس میں ہے کہ انسان کی حالت بہت بدحال ہے، بدحالی، فقر و فاقہ، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، ہر طرح کی۔ بس اوقات انسان کے پاس ظاہری وسائل سارے موجود ہیں، اچھا مالدار ہے، کھاتا پیتا، لیکن مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں اتنی ہیں، گھیرے رہتی ہیں کہ وہ ان اپنے مال و اسباب کا لطف بھی نہیں لے سکتا، بیوی بچے بھی، فیملی موجود، اس کا لطف بھی نہیں لے سکتا، وہ خاص قسم کی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسی بدحالی کی اگر حالت ہے تو کریم کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ آپ کی اس بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو 1100 مرتبہ 1100 ٹائم جو ہے یا کریمو کا ورد کرے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب وہ چھوٹا شارٹ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی نبی الامی، یہ والا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھ کے دعا شروع کر دے، اور یہ اگر رات کا کوئی وقت رکھے تو بیسٹ ہے، مغرب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک اس درمیان میں کوئی وقت رکھے تو بہت اچھا ہے۔ تو 1100 مرتبہ توجہ سے پڑھے گا، انشاءاللہ یہ نام بہت جلدی اس کا اجلال اس پر ہوگا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اس کی بدحالی کو اللہ تبارک و تعالی خوشحالی سے بدل دیں گے، یا کریم۔ اور باقی اس کے علاوہ ویسے چلتے پھرتے اگر کوئی عادت ڈال لے یا کریمو کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کا مددگار اور کفایت شار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں خوبی۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھا یا کریمو لکھا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو دنیا کے اندر نیک نام اور نیک کام ہوگا، اور جو کار خیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ اس میں سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بھی فرمایا کہ یہ بے اندازہ صفات والا نام ہے، جی بالکل، یعنی اس کی صفات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کتنی خوبیاں ہیں، بالکل، یعنی ایسی خوبیاں ہیں جو شاید بیان بھی نہ کی جا سکیں۔ آدمی اگر اس کو استعمال کرے اپنے فائدے کے لیے تو اس سے فائدے مل سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی بیان کیا غیبی رزق کا، کہ غیب سے رزق آ جائے گا، یعنی بغیر کسی خاص تگ و دود کے رزق آ جائے گا، یہی بات ہے۔ تو غیبی رزق کس کو نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ غیبی رزق صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس رزق کی شدید قلت ہے، یا ان کے لیے بھی ہے جن کے پاس رزق کی فراوانی تو نہیں لیکن کافی ہے رزق ان کو؟ تو اگر وہ بھی پڑھیں، دونوں کے لیے بالکل، دونوں کے ان کو بھی غیبی رزق چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس غیبی رزق کی برکت جو ہے وہ اپنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں رزق کے معاملے میں، لیکن ان کو بھی اور سے اور کی تلاش ہے۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ جی، حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے بھلا چنگا کر دیا تو ان کو جو ہے وہ سونے چاندی کی ٹیڈیاں برسنے لگی، جی جی، تو آپ بڑھ پڑھ کے اس کو سمیٹنے لگے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب تجھے اتنا کچھ دے دیا میں نے، سارے مکان اور کھیت اور سارے مویشی اور اولادیں سب کو عطا کر دیا، تو ابھی بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ تیری طرف سے جو بھی رزق آئے میں اس کا محتاج ہوں، سبحان اللہ، میں اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، میں جو بھی بھیجے گا میں اس کو سمیٹوں۔ بس یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ہم سب اس کو اپنے زندگی کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ پھر کاروبار کی آپ نے بات بتائی ابھی کہ کاروبار میں رزق کے لیے 1000 دفعہ ایک دن میں پڑھیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں تو اس کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ لوگوں کے سٹورز ہیں، لوگوں کے گیس سٹیشنز ہیں، لوگوں کے مختلف کاروبار ہیں، کوئی ٹریول ایجنسی ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، تو وہ سب لوگ اگر اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اپنے کاروبار میں شامل کر لیں تو کتنی ان کے لیے آسانی سے سب چیز حاصل ہوگی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔